السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ۔ شکست ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں میں اس کا پوچھیں گے حدیث سن لیں۔ حدیث میں اس حدیث میں صلاۃ کا لفظ آتا ہے اور یہ علیکم بالجماعت کے لفظ صلاۃ کے لیے آتے ہیں، یہ تو یہ بھی مانتے ہیں نا، آتے ہیں نا، آتے ہیں۔ اب جب لوگ صلاۃ کے لیے آتے ہیں تو جماعت بنتی ہے کہ نہیں؟ بنتی ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ جماعت علیکم بالجماعت سے معنی ثابت ہے کہ جماعت بناؤ۔ چودھری صاحب ہمارا اختلاف کیا ہے؟ جماعت بنی کہ نہیں؟ چودھری صاحب ہمارا اختلاف کیا ہے؟ انہوں نے پیش کی ایک حدیث پہلی بات کریں آپ ختم ہو گئی ہے نا؟ کہاں ہو گئی؟ جب لوگ اکٹھے ہو گئے یہ جماعت کن نے بنائی؟ جماعت کن نے بنائی؟ کن نے بنائی؟ جو لوگ اکٹھے ہو گئے، تو جو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جماعت انہوں نے بنائی نا، جماعت انہوں نے بنائی۔ اذان کیوں دی؟ جماعت انہوں نے بنائی۔ جماعت کے معنی ثابت ہوئے کہ بنانے کے بھی ہیں، جماعت کے معنی بنانے کے بھی ہیں۔ جماعت علیکم بالجماعت کے علیکم کے معنی بناؤ۔ چودھری صاحب ہمارا اور اس کا اختلاف کیا ہوا؟ علیکم کا مطلب کیا ہے؟ بناؤ، ابھی کہا ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ علیکم کا مطلب بنانا نہیں، چمٹ جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ چھوڑے لغت کو فغت کو سب کو۔ اگر اسی صفحے سے میں یہ دکھا دوں، میری بات ابھی نہیں چمٹ جانا ثابت چھپ کریں نا، چمٹ جانا، کوئی حدیث پیش کرنے کے چمٹ جاؤ۔ اچھا، اگر میں اسی صفحے سے دکھا دوں کہ علیکم کا معنی بنانا نہیں بلکہ جو میں کہہ رہا ہوں چمٹ جاؤ وہ ہے، تو پھر اس کا جواب مجھے ہاں یا نہ میں چاہیے۔ ان کی شکست ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں دکھا دیں، دکھاؤں؟ شکست ہو جائے گی نا؟ دکھا دیں۔ ماشاء اللہ، سنیں اسی صفحے پر دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیں، فعلیک بالجماعہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس کے ابھی خاموش رہے نا، ابھی کون کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا کیا تھا؟ کون کہہ رہا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ اسی صفحے پر اسی لفظ کے نیچے لکھا ہوا دکھاؤں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صاحب لغت کہہ رہا ہے۔ صاحب لغت کون ہے؟ نہیں، حدیث دکھائے، حدیث دکھائے۔ مسئلہ کمال ہے نا۔ اب ٹرانسلیشن تو ہم نے کروانی نا کسی سے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ فعلیک اے الزم، لازم پکڑو، بناؤ نہیں۔ یہ دیکھیں، اس کو دکھا دیں۔ اللہ کے بندے، یہ اللہ کے بندے علیکم کے معنی بننے کے بھی ہیں، لازم پکڑنے کے بھی ہیں اور ہو جانے کے بھی ہیں۔ اس نے کہا بناؤ، دکھاؤ آپ۔ اس میں اگر لازم کر دیے تو بنانے کے بھی، کیونکہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ چلو دیکھیں نا، جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جماعت بنتی ہے کہ نہیں؟ لکھا ہوا دکھاؤ۔ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جماعت بنتی ہے کہ نہیں؟ اکٹھے کیسے ہوتے ہیں؟ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جماعت بنتی ہے۔ چلو جس طرح سے بھی لوگ جماعت بنتی ہے کہ نہیں؟ جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جماعت بنتی ہے۔ اس کے لیے آپ خاموش رہے، آپ کو اگر زیادہ جوش ہے وہاں آ جائیں۔ ایک ریٹائر ہو گیا، دوسرا آ گیا۔ بتائیں جی، حی علی الصلاۃ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بتائیں جی، اب آپ خاموش رہے، اسی مسئلے پر بھائی خاموش رہے، آپ اسی پر بات ہوگی، آپ خاموش رہے، آگے پیچھے نہیں جاتے۔ اسی پر آپ نے کہا کہ حی علی الصلاۃ جماعت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ بتائیے کہ عید کی صلاۃ کے لیے آپ اذان دیتے ہیں؟ وہ بات ختم ہوگی آپ کی؟ مجھے جواب چاہیے، مجھے جواب لیں۔ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ عید کی صلاۃ کے لیے آپ اقامت دیتے ہیں؟ 5 منٹ بول رہے ہیں۔ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں، سیدھے سا جواب۔ عید کی صلاۃ میں آپ اذان دیتے ہیں؟ اب یہ میرا میں بولوں، جنازے کے لیے آپ اذان دیتے ہیں؟ ہاں، اب آپ خاموش رہیں۔ ہمارا جھگڑا تھا کہ علیکم بالجماعہ، یہ اب دوسری طرف جا رہا ہے۔ جماعت کو بناؤ، ہم نے کہا پکڑو۔ یہ تھا میرا سوال اصل، اور اس سوال سے وہ ہو گئے ریٹائر۔ اب یہ نئے آدمی آئے ہیں، ان سے اسی سوال کا جواب لے کر دیں کہ علیکم بالجماعہ کا مطلب ہے بنانا۔ ایک لفظ جو انہوں نے نیا نکالا ہے نا، نیا نقطہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ اذان دیتے ہیں تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں،
انہوں نے کہا کہ عید کے لیے آزان نہیں دیتے لیکن لوگ پھر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، بات بن جاتی ہے، جماعت ہو جاتی ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ ہمارا اس میں اختلاف نہیں، اختلاف کیا ہے کہ ہم نے ترجمہ علیکہ میں کیا کرنا ہے، علیکہ کا ترجمہ، علیکم کا ترجمہ انہوں نے کرنا ہے بنانا، ہم نے کرنا ہے لازم پکڑنا اور سمٹ جانا۔ میں نے اپنی دلیل حدیث سے دے دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، بناؤ نہیں، یا نہیں بنانے لگ جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک آیت یا حدیث پڑھ دیں جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ علیکم کا معنی یہ بن جاتا ہے کہ بناؤ، بس جھگڑا ہمارا ختم۔ بات ختم۔ عید کی جماعت اذان دو یا نہ دو اللہ کے رسول نے نہیں دی، اب آگے سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو نماز بنتی ہے ہر روز 5 مرتبہ ہوتی ہے۔ یہ ایک یعنی بات ہے درمیان میں سے، یہ کوئی دلیل نہیں، یہ بھی عقلی دلیل ہے نا، جیسے انہوں نے کہا جماعت آ گئی السلام علیکم سے ٹوٹ گئی، ان کی ہر روز بنتی رہے گی، ہر روز ٹوٹتی رہے گی، یہ ہے عقلی باتیں۔ دلیل قرآن حدیث کی کیا ہے، علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو۔ اسی طرح یہ دکھائے کہ علیکم کا معنی ہے بناؤ، ہم اپنی شکست لکھ لیں، بات انہوں نے کی۔ جی بتا رہا بس دکھاؤ۔ ان کے ترجمے سے ہمیں اختلاف نہیں ہے کہ لازم پکڑو، ہمیں آپ پھر سن لیں، لازم پکڑنے سے اختلاف نہیں ہے۔ ہم نے سوال یہ کیا کہ جب نماز کے لیے جماعت بن جاتی ہے تو بتائے کہ جب نماز کی لوگ آتے جماعت بنتی کہ نہیں بنتی؟ آپ نے خود دلیل ہے، یہ عقلی دلیل ہے۔ قرآن عقلی دلیل پہ آ گئے۔ قرآن حدیث میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھوں گا، آپ اس میں عقلیات داخل کریں گے، میں بھی بتاتا ہوں آپ کو آیت اور حدیث بتاتا ہوں۔ میں بات کس کے کر رہا ہوں یار؟ سنے تو میں قرآن حدیث سے دکھائیں، بس ٹرانسلیشن یا لغت سے دکھائیں، بس اب آ گئے لغت سے دکھائیں، ٹرانسلیشن قرآن سے دکھائیں، حدیث سے دکھائیں۔ سنیں ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ان كنتم تعلمون۔ ذرا اس کا ترجمہ کرے ذرا، آیت غلط پڑھی ہے، ولا تكتموا الحق، پوری پڑھے ذرا، پوری۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ان كنتم تعلمون۔ ذرا اس کا ترجمہ کرے ذرا، اگر آپ تصحیح کر دیں میں اس میں شرماتا نہیں، ہاں بتائیں، تصحیح کرا دے تو تصحیح بھی نہیں کراتے، خاموش بھی ہیں۔ چھوڑ یار، بھائی بچے الحمدللہ حق پر ہے، بچے حق پر ہے، الحمدللہ یہی بچے حق پر ہے۔ ترجمہ ہے اس کا ولا تلبسوا الحق کا، جی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جی حق کو نہ چھپاؤ، جی، تمہیں علم بھی ہو۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ آگے پڑھے، آگے ذرا پڑھے بھائی۔ وتكتم الحق، تم حق کو چھپاتے ہو، ہاں یہ چھپاتے ہو، یہ ترجمہ کہاں سے آپ کر رہے ہیں؟ ولا ادھر امریہ جملہ ہے، حکم کا جملہ ہے، ولا تکتم الحق کا، تم حق مت چھپاؤ، وتلبسوا، چھپاؤ حق جبکہ تم جانتے ہو، جی وتلبسوا الحق، حکم کا جملہ آ رہا ہے، یہ آپ نے کہاں سے ترجمہ کیا کہ حق چھپاتے ہو؟ قرآن جی لے آؤ، جی ذرا اٹھائیے جناب، قرآن جی آیت کٹو پہلے، ہاں دیو نا دیو۔ چلے یہ آپ لوگوں کے لیے ویسے عبرت ہے کہ آپ کا ایک عالم تو ہار مان کر پیچھے ہو گیا ہے، اب دوسرا عالم نہیں یہ خان ہے، خان یہ نیچے لیٹے ہی کہتے ہیں زندہ باد۔ انہوں نے مجھے پتا کیا بات کہی، نہیں ہم نہیں بول اچھا شاہ جی گلزارہ بھائی، جو جب تم یاد ہے انہوں نے گل کی تھی کہ اسے مناظرہ ہوا ہے ناسک ہے، یہ تک تو ناسک ہے، کون دسیا؟ یقین کریں میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ چودھری صاحب ایک اور پوائنٹ کی بات، اگر ان کا اپنا ساتھی اس کا ترجمہ یہ کر دے علیکم بالجماعت، بس نہ جائے وہ دوسری جگہ نہ جائے آپ، اس بات پر روکے اس بات پر، یہ آیت پڑھے ذرا، پڑھے ذرا، دوسری طرف بھاگتے ہیں، مناظرے کی بات کرتے ہیں، مناظرے میں بھی آتے ہیں، ابھی مولویانہ طرز آپ سے اختیار کرتا ہوں میں، پڑھے ذرا ولا تکتموا الحق بالباطل۔ ہاں اب آپ حق نہیں سمجھتے، یہ مولوی حق نہیں سمجھتا، یہ مناظرے بازی سمجھتا ہے۔ میں بتاتا ہوں مناظرے بازی کس طرح ہوتی ہے، جی ترجمہ پڑھے ذرا۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جی، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ جی یہ ترجمہ کہاں سے، نہ کا لفظ کہاں سے نکالے آپ نے؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے کیا پتا، میں نے تو نہیں ترجمہ آپ کیا۔ یہ کون ترجمہ کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ جی جلندری کا، ہاں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ترجمہ، یہ نہ کا لفظ کہاں دکھا ذرا آیت میں؟
حق نہ چھپاؤ، یہ نہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا جی جی اچھا جی نکال لینا صاحب کے بندے لے آیا نا کیا کہتے لے آؤ؟ مناظرے بازی اس طرح ہوتی ہے، مناظرے بازی یہ، لیکن ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنی. جی یہ لا آ گیا نا نظر، جی کہاں گیا؟ سن لیا نا؟ جی سن لیا. ولا آ گیا نا؟ جی ولا کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے. یہ کہاں لکھا ہے دونوں کے ساتھ؟ بتائے ذرا، کئی دلیل بتائے، کئی کہاں لکھا کس کے ساتھ ہے؟ بتائے ذرا، بتائے ذرا. آپ کو اصول آتے ہیں اللہ کے بندے بتائے، پڑھے وہ گرامر پڑھے کہ یہ لا کا مطلب کتابیں اٹھا لیں. آپ لے آئے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ لائیں کتاب. اب ہنس رہے ایک قرآن یہ مناظر بازی. ایک قرآن شاید عربی انگریزی میں جو ہے شاید اس نے صحیح لکھ دیا ہو نہ، اتنے بھی دونوں جگہ ناٹ تے نار آ رہے ہیں، نال لفظ آ رہا ہے، لا لا تے ہوں وہ بھی غلط ہے. اب یہ مناظر بازی حل اس کا سمجھ گئے آپ؟ تو سچا قرآن لیں گے. مناظر بازی کا سمجھ گئے آپ؟ حضرت صاحب گل سنے گور صاحب، اگر مناظر حدیث نہ مناظر اسلام. اسلام صرف جماعت اسی کے پاس سمجھ ہے. رہے یاد رکھو. جماعت کا ترجمہ اگر جماعت کو دیکھو دوسری طرف پھر چلا گیا، دوسری طرف پھر چلا گیا. میں نہیں جاؤں گا اس جگہ سے، دوسری طرف کیوں جاتا ہے؟ یہ مناظر بازی ہے. مجھے بھی آتی مناظر بازی بھائی. یہ بات نہیں کیا ہم نے مدرسے میں نہیں پڑھا. جماعت کا ترجمہ نہیں جائے دوسری طرف، میں کہتا ہوں نہ جائے دوسری طرف. نہیں جانے دوں گا آپ کو، لازم پکڑو. میں نہیں جانے دوں گا آپ کو دوسری طرف. ہاں میں نہیں جانے دوں گا آپ کو. یہ ابو داؤد حدیث ہے، یہ کتاب سننا ہے. میں نہیں سنتا ہوں، مجھے اپنی سوال کا جواب چاہیے. جماعت کو لازم پکڑو کیونکہ ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور دو سے بھاگ جاتا ہے. یہ ابو داؤد، یہ ابو داؤد، یہ ترجمہ انہوں نے علیکم بالجماعت کا کیا ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو. جماعت بناؤ والا ترجمہ دکھاؤ. باغے دوسری طرف، یہاں سے بھی باغے، اسی طرف بھی باغے، دوسری طرف سے بھی باغے، ادھر سے بھی باغے، یہاں سے بھی باغے، اہل حدیث نام سے بھی باغے. آج تک تو آپ ثبوت پیش نہ کر سکے اہل حدیث کا اور لگے مناظرے کرنے. مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے. ہاں میں نہیں جاؤں گا دوسری طرف. اب ہنس رہا ہے یار، اس طرح مت کرو یار. یہ اصلاح کرنی چاہیے، اس طرح مت کرو. الحمدللہ کرے اپنے امیر کو دے دو، اس کو دے دو کہ یہ صحیح ہے، دے ذرا تو پڑھو نا ذرا، ترجمہ کرو نا ذرا یار. کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ حال ہے اس کا یار، یہی تو اس کا حال ہے یار، یہی تو حال ہے آپ کے مناظر کا، یہ حال ہے. یہ مناظر لے لی سے جناب. اچھا جی گل سنو جی. ہاں جی اب گل سنو، نہیں سننا میں تاج اگر یہ ترجمہ مسعود بی ایس سی ان کا امیر بھی یہی کرے جو اس میں کیا ہوا ہے، پھر میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ کے بندے ادھر تو جواب نہیں دیتے. پھر کیا ہوگا؟ سوال میرا امیر بھی آپ کا غلط یار، سوال نہیں سنتے اور میرا سوال نہیں سنتے آپ. سوال سنیں آپ یار، اس سوال کا جواب دو. وہ کتنے نستے ہو یار، جواب دو شبہ جلدی کرو. یہ حال ہے یار آپ کا یار، چھوڑے یار، یہ حال ہے آپ کا. یہ مناظر میں تارو دستے اور مناظر کیوں کہندے نے. میں نہیں چاہ سا جب ترجمہ نہیں کرو. نہیں اگر پشتو میں بول رہا ہے، ہم بھی پشتو جانتے ہیں. دکڑ مگا دڑ تو بڑے دکڑ نہیں بھائی آپ میں آپ کو صحیح بتاؤں، پھر آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اچھا بھائی اب آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف. آپ جواب نہیں دیتے. موضوع کی طرف آؤ یار. علیکم بالجماعت کا ترجمہ کر کے دکھاؤ کہ جماعت بناؤ، بس کوئی بات یہ چاہتے ہیں. کوئی بات نہیں، خیر ہے. آپ نے مجھے آیت کا ترجمہ نہیں بتایا، نہیں بتا سکتے. اچھا جی وہ موضوع اصل آپ بولتے ہیں، آپ بولے موضوع کی طرف آئے. علیکم بالجماعت، جماعت بناؤ. ترجمہ دکھا دیں بس، ہمیں لغت سے دکھا دیں، کہیں سے لکھا ہوا دکھا دیں. میں ایک سیدھا سا آپ سے ایک سیدھا سا سوال کرتا ہوں. اچھا اب آپ کا نیا سوال ہے. میرے سوال کا کیا بولا؟ میرے سوال کا جواب پہلے دیں. اچھا بھائی، اچھا جب لوگ فرقوں سے الگ ہوتے ہیں تو یہ کہاں جائیں گے؟ جڑیں چبائیں گے. جڑیں چبائیں گے. اچھا جتنے بھی ہوتے ہیں سب جڑیں چبائیں گے. یہ سب نکل گئے نا، یہ سب فرقوں سے الگ ہو گئے الگ. اب یہ جو حکم آ رہا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اس پر کیا کریں گے؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، جی کیا کریں؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا کریں؟ کیا مطلب ہوا؟ آپ عالم ہیں، ہم تو بڑے ناچیز ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟
वातसिमू बिहब्लिल्लाह, हब्लिल्लाह से मुराद यहाँ अल्लाह की रस्सी है जी। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो। लेकिन आप तो कह रहे जड़े खाओ, मेरी बात तो आप तो सुनो कह रहे ना, जड़े मेरी बात खाओ। तो सुनो ना, जड़े भी खाओ। नहीं, आप कह जड़े रहे भी कुरान को खाओ। पकड़ो, उधर कहते जड़े सुनो, खाओ। अब आप चुप करें ना जरा। अच्छा जी। जड़े खाओ, खाने के लिए रोटी नहीं जड़े हैं। जड़े हाँ, तो खाओ। कुरान कहाँ से खाओ। पढ़ेंगे? और कुरान कहाँ से पढ़ेंगे? कहाँ से जब आप पढ़ेंगे? कह रहे जड़े खाएंगे खाओ यहाँ से और मुंह पढ़ेंगे से, कुरान। और पढ़ेंगे कुरान मुंह हाँ, से। हाँ, हाँ, जब पेट भर जाएगा क्या जबरदस्त देखें जी तशरीह। खाने के लिए क्या अच्छी चीजें इनके लिए। जबरदस्त तशरीह है। अच्छा, खाने के लिए क्या अच्छी सुने चीजें जी, जड़े। सुने जी। बात तक सुन ले, आपका सवाल था, जवाब सुन लेना, जवाब सुन ले। बात से मुंह सुने, बात से मुंह बिहब्लिल्लाह जमिया, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से थाम लो। थाम लो। आप जितने फिरकों से निकल कर इकट्ठे होंगे जी। आपका ये हक नहीं बनेगा कि एक को अमीर बना लो अच्छा। और खुद मामूर बन जाओ अच्छा। और रजिस्टर्ड करवा लो पाकिस्तान हुकूमत के पास, तागूत की जो हुकूमत है। आपका हक क्या है? आपका हक ये है कि आप जड़ें चबाओ और फिर अगर आपने इस कुरान की आयत पर अमल करना है तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, यानी कुरान हदीस पर अमल करो। जनाब बस बात खत्म हो गई। जी। यानी जब कुरान हदीस पर अमल करेंगे तो ज़ाहिर नमाज भी पढ़ेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, हज भी करेंगे, ज़कात भी देंगे, सब कुछ करेंगे ना। ये आपका मतलब ये है ना। अब तो उस हदीस में तो ये भी आता है, मुस्लिम अहमद की सही हदीस है कि ला यहिल्लु लिसलासिन नफरिन यकूनून बिअर्द फुलातिन इल्ला अमरू अलैहि। अपने में से अमीर बनाना है आपको, तीन के लिए हलाल नहीं मुस्लिमीन के किसी जंगल में किसी बस्ती में रहे इल्ला अमरू के एक अपने ऊपर अमीर इस बनाए। हदीस की सनद पढ़ें। इसकी सनद बहुत मजेदार है। इसकी सनद पढ़ें। सनद सही सनद है भाईजान। सुनाएं। हाँ, ये मुफ्ती साहब के आपके जो बगोड़ा मुफ्ती है अद्दाउल इरशाद की, उसकी बात हो गई हमसे, वो सही तस्लीम करता है, वो सही भाई वो सही तस्लीम करता है इस बगोड़ा हदीस तो वो को। पीछे बैठा है। नहीं, ये बगोड़ा नहीं। बगोड़ा वो है जो आपकी जमात छोड़ के भागे, जैसे अद्दाउल इरशाद छोड़ के भाग गया। नहीं, पेंशन पर चला हम गया। अभी आपके सामने बैठे हैं भाई। पेंशन पर ये नया आया है। अब आप नया भर्ती अब किया है। आपके साथ आपने मेरे सवाल का पहले जवाब नहीं दिया। मुनासिर अल हदीस बात सुने, मुनासिर मज़हब अल हदीस बात सुने, मुनासिर मज़हब अल हदीस। जी जी, मजाक दिया। आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे। मुनाजिर मज़हब अहले हदीस, मेरी बात सुने। 1885 में बनी गई मज़हबी अहले हदीस के आलिम, मेरी बात सुने जरा, अब मेरी अर्ज सुने। जो अंग्रेजों ने नाम आपको इलाट किया है, सनाउल अमरसरी की किताब पढ़े, अहले हदीस का मतलब उसने लेके बाकायदा हवाला चिट्ठी नंबर ही इतना इतना इतना। जी क्या है? 463 हिजरी। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, दरोग मत बोलो, झूठ मत बोलो। क्यों झूठ बोलते हो? झूठ क्यों बोलते हो अल्लाह के बंदे? ये झूठ है। 1885 की लेटर गलत है क्या? ये झूठ है। 1885 का लेटर गलत है क्या? अमृतसरी की बात गलत है क्या? अमृतसरी को नहीं मानते हो? अमृतसरी को मानते हो? अमृतसरी को मानते हो? यार तर्जुमा करो। वो तुम्हारा दादा था, वो तुम्हारा दादा था। हाँ नहीं, अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, एक तो जवाब नहीं दे रहा। चलो ठीक है, जान दे। हाँ? जहाँ अलैकुम बिल जमात अगर तर्जुमा है अलैकुम बिल जमात, इनका मकसद इस्लाह नहीं है भाई। अलैकुम बिल जमा का तर्जुमा जमा अच्छा नहीं है। अच्छा मैं हम इनका आपको सवालात दे रहे, मैं लिख के आपको सवालात दे रहे, इसका लिख के जरा जवाब दे भाई। लिख के मैं आप इनका जवाब जो दे है दें। ना, अब इनका पसंदीदा मौजू इनका इनके छेड़ना। जवाबात आप लिख के दे दें। हाँ लिख के दे दें, आप नाराज ना होना। हाँ है, अच्छा ये आप इनका आप ले लें, इनका इसका लिख के चौधरी जवाब साहब दे एक दें। और दावा ये है हाँ जी। कि सिर्फ नाम मुस्लिम सही है। तो हमारा इनका इख्तलाफ ये छोटा सा नहीं है, हमारा इनका इख्तलाफ अकीदे का इख्तलाफ है। हजरत साहब जरा जरा खामोश रहें, जरा मजाक को छोड़ कर ना जरा सीरियस हो जी जाए। जी सीरियस। अकीदे का इख्तलाफ है हमारा। हाँ, अकीदे का इख्तलाफ इस बात पर है कि इनके अमीर ने किताब लिखी है तौहीदुल मुस्लिमीन, हमारे पास मौजूद है। तौहीदुल मुस्लिमीन में वो अल्लाह की एक सिफ्त बयान करता है कि अल्लाह हाजिर नाजिर है। अब अल्लाह ताला हाजिर है, अल्लाह की सिफ्त हमारे नजदीक कोई नहीं। इन्होंने अल्लाह की सिफ्त में इजाफा किया है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में ये बतलाएं कि अल्लाह हाजिर है, ये कहाँ है? ये कहाँ है यार? एक सवाल को छोड़ के दूसरी तरफ जाते हैं क्या? आपका नहीं, मकसद आप क्या है? गए। मकसद क्या है आपका? आप गए। अलैकुम बिल जमा का तर्जुमा आपके जिम्मे कर्ज है और क़यामत तक रहेगा, अल्लाह दे के नहीं बंदे, सके। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे क्या करते हो? क्या क्या करते हो यार? हदीस से दे दिया? कौन बोल रहा है? अगर आपका मकसद ये है, सुने, अगर आपका मकसद सिर्फ मुनाजरा है तो आप शौक से करते नहीं, रहिए। मुनाजरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मज़हब अहले हदीस से ताइब हैं, हमने तौबा ताहकीक किया बताया है। ना, ताहकीक। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है और आपको भी दावत ताहकीक क्या आप पढ़े? मुस्लिम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम
ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے. مسلم علم ہے. چھوڑے جناب, مسلم علم ہو, ہے, اس آپ میں کو ذات, پتا ہے مسلم اس میں ذات کو چھوڑے, اس میں علم کو چھوڑے, سوالات آپ کو دیں, اس کا لکھ کے جواب دیں. دیکھیں جی, میں اس کا لکھ کے جواب دیں آپ. بریلوی مسلم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. ہاں جی, ہاں. مسلم بریلوی غیر مسلم. جی جی فرمائے. دیوبندی مسلم نہیں ہے, غیر مسلم. وہ آپ کہتے سارے ہیں غیر مسلم نے نا. اہل حدیث بھی اگر مسلم میں نہیں ہے, وہ ثابت بھی کر کہا دوں یار کہ مسلم نے, اہل حدیث بھی مسلم نہیں ہے. سنیں, اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ بریلوی بھی مسلم, اچھا, حدیث سے ثابت کروں گا. اللہ کے بتے حدیث کا تو آج تک عقیدہ نہیں رہا کہ وہ مسلم, اور آپ کیسے کہتے ہیں, کیسے کہتے ہیں یار, عجیب بات ہے یار. آپ نے پڑھا نہیں, بغیر پڑھے آ گئے یار. تیاری نہیں کی کیس کی, تقلید کو اہل حدیث مطلب شرک کہتی ہے. کیس کی تیاری نہیں کی. اب مجھے بولنے میں, یہ مناظرہ ہے بھائی, یہ مناظرے کا حال ہے. اچھا جب میں خاموش ہوتا نہیں آئے. سنیں جی چودھری صاحب, مسلم جماعت, فاروقی صاحب ذرا سن لیں اب ذرا. یہ مسلم جماعت ایسی ہے کہ جس میں مشرک بھی شامل ہے, منافق بھی شامل ہے, اور ایک خالص بھی شامل ہے. مسلم ایسا گروہ ہے جس میں سب شامل ہیں. مثلا اللہ کے رسول کی ایک حدیث آتی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کو لے جاؤ عیدگاہ میں, وہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں, اور مسلمانوں کی عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں. اب اس جماعت میں ابو بکر بھی شامل تھے, اور عبداللہ بن ابی منافق کافر بھی شامل تھا. منافق کو بھی اور مسلمان کو بھی ایک ہی جماعت کے ممبر شمار کیا اللہ کے رسول نے, اور اس جماعت پر لفظ بولا کیا, جماعت المسلمین کا. ایک اور حدیث بخاری کی آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا, جو شخص ہمارے طریقے کی نماز پڑھ لے, ہمارے قبلے کی طرف منہ کر لے, ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا کھا لے, فذالک المسلم, یہ مسلم ہے. بات ختم ہوگی. ابھی ختم نہیں ہوئی. بریلوی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ دیوبندی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارا ذبیحہ کھاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مشرک ہونے کے باوجود, یہ مشرک ہونے کے باوجود مسلم ہیں. اسی طریقے سے اللہ قرآن میں کہتا ہے, قرآن کی بات سنیں, یہ تو حدیث کی تھی, قرآن کی سن لیں. میں بتلاتا ہوں قادیانی, بتلاتا ہوں, صبر کریں میں بتلاتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. کلمہ پڑھنے کے باوجود, کلمہ پڑھنے کے باوجود اکثر لوگ شرک کرتے ہیں. شرک کرنے کے باوجود پھر وہ مومن ہیں. تو یہ مسلم اور مومن ایسا لفظ ہے جس میں سب شامل ہو جاتے ہیں, چاہے گندے عقیدے کے ہو, چاہے اچھے عقیدے کے ہو. اس لیے صرف یہ کہنا کہ ہم مسلم ہیں, یہ بیوقوفی ایسی ہی ہے جیسے پاکستان میں رہ کر کوئی پوچھے آپ کہاں رہتے ہیں, جی پاکستان میں رہتا ہوں. اچھا جی. باہر اگر پوچھے تو پوچھا کہاں جائے گا, پاکستانی ہوں. پاکستان میں رہ کر یہ کہنا میں پاکستانی ہوں, یہ بیوقوفی ہے. مسلمانوں میں رہ کر یہ کہنا کہ میں مسلم ہوں, بیوقوفی ہے. اس لیے کہ یہ عالم ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا یہ علم معرفہ ہوتا ہے, اور یہ جو مسلم ہے یہ نکرہ ہے, معرفہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو مسلم کی لفظ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں, ایسا فراڈ. اب بولیں. جناب, جب ہم قرآن سے ان کو بتاتے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ کا ترجمہ کرے تو نہیں کرتے, کہتے ہیں. اور جب حدیث سے بتاتے ہیں کہ علیکم بالجماعت, جب جماعت نمازی کی آپ بلاتے ہیں تو جماعت بن جاتی ہے حدیث سے. یہ کہتے ہیں اس میں تعویلات کر کے جی آپ جو ہے نا مثالیں دیتے ہیں, اور آپ قرآن حدیث سے پیش کریں. خود پاکستان کی مثال دیتا ہے, پشاور کی مثال دیتا ہے, گجرات کی مثال دیتا ہے, تو ہم خاموش ہیں. یہ تو حدیث ان کا حال ہے. دوسری بات سنیں یار, یہی ذبیحہ قادیانی بھی کہتا ہے, یہی نماز وہ بھی پڑھتا ہے, یہ کلمہ وہ کیا, وہ بھی مسلم ہے. کون؟ قادیانی جی مسلم ہے. اس حدیث پر مجھے بتائیں. ہاں سنیں جی, حدیث کا لفظ کیا ہے؟ من صلی صلاتنا, من شاہد اللہ الہ الا اللہ. وہ کہتا ہے, سنیں نا یہ بات, جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے. کہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. یہ کہاں لکھا ہے اس میں کہ وہ محمد کو نبی مانے؟ اس حدیث میں کہاں ہے؟ کلمے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے بندے لا الہ الا اللہ. من شہد اللہ الہ الا اللہ. آگے کیا ہے؟ ہم پہ الزام لگا لگے گا. حدیث سے جانتا ہے, من قال لا الہ الا اللہ
دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا. لا الہ الا اللہ کا معنی یہاں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد اب الرسول یہ اللہ. خود بتا رہے کہ اس کی پورا آپ کلمہ اپنی ہے طرف کہ سے آدھا؟ تحریف لگاتے ہیں آپ. پورا کلمہ ہے کہ آدھا؟ جو آدھا کلمہ. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، ایک مرتبہ نہ پڑھے، ہاں ساری عمر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اگر محمد رسول اللہ نہ پڑھے وہ کافر ہے. ہاں. لا الہ الا اللہ کا معنی پورا کلمہ ہے. ہاں. یہاں بھی من شاہد اللہ الہ الا اللہ، جو کلمے کی گواہی دیتا ہے. کلمے کے 2 جز ہیں، ہاں. لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ. یہ مختصر بیان ہوا ہے. یہ مختصر ہے. قادیانی اس پر فیصلہ چونکہ کریں. نبی کی رسالت کے منکر ہیں، ہاں. آخری نبی کے منکر ہیں، اس لیے کافر ہے. اس لیے کافر ہے. ہاں. یہ آپ جھوٹ کہتے ہیں. جھوٹ کہتے ادھر ہیں. لکھا ہے لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ محمد لا الہ رسول کا اللہ معنی نہیں کیا ہے. ہے؟ اچھا سنیں، اگر وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی بھی مانتا ہوں. جو آدمی یہ کہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتا ہوں، مسلمان ہے. مانتا ہے بس میں وہ کہتا مانتا ہے، مسلمان وہ مسلم ہے. مسلمان ہے. چلو جی قادیانی بھی مسلم کیا ہے. یہ قادیانی مسلمان؟ ہاں بہت اچھے بہت اچھے ردیف صاحب. مولوی صاحب، جامع اثریہ میں بات ہوئی. قادیانی تو سنیں کہتے ہیں کہ سنیں ہم آخری سنیں نبی بھائی، نبی غلام احمد خان کو آپ مانتے کی ہیں. آواز تیز ہے لیکن میری بھی آواز تیز ہے بھائی. اچھا، کر سنیں لیتے ہیں. مناظرے میں آواز ہی تیز بازی ہوتی ہے. سنیں قادیانی کیا کہتے جامع ہیں؟ اثریہ گیا تھا میں. سنیں جامع جامع تھوڑے اثریہ قادیانیہ کی بات میں کریں. آپ کا جو نورستانی ہے کہتے ہیں شیعہ کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. میں اور نے کہا ایسا نورستانیوں کون ہے کو تجھے مارے گا؟ یہ ایسا کون ہے سوال تجھے ماریں گندم گے؟ جواب چنا. بھائی سنیں، سوال گندم آپ کے منہ سے سنا کہ سوال قادیانی گندم. بھی مسلم ہے. کون آپ کے کہتا منہ ہے؟ سے آپ نے بھی کہا، دیکھو. ابھی کہا آپ نے، مولوی صاحب یہ ہے. ابھی کہا آپ نے کہ قادیانی مسلم ہے. ہاں. انہوں نے کہا ہے، صدر صاحب وضاحت کریں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کو آخری نبی مانتے تو مسلمان آخری کی بھی ہو گیا پھر جب غلام احمد نو من لیا. غلام احمد نو بھی منی پھرتا ہے تو آخری بھی منی پھرتا ہے. عجیب گل ہے. گاڑی بات غلط ہو گئی نا. خاتم النبی وہ مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. اور نہیں مانتا نہیں یا مانتا. کس طرح آپ کہتے ہیں؟ ابھی میں لے کے آتا ہوں، آپ کو لے کے وقت لے ہے، کے آپ کی مسجد لے کر ابھی آتا لے ہوں، کے پھر آپ اپنی مسجد ابھی میں لے اعلان کے کریں گے کہ قادیانی مسلم ہے. ابھی لے کے. قادیانی مسلم ہے، آپ اعلان کریں گے، رسالے میں چھاپیں گے. جو شخص قادیانی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، جو شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو الہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، مسلمان. وہ مسلمان. اب لکھوا لو، کل لکھوا لو، 100 سال بعد لکھوا لو. آپ کی ڈگری بہت زبردست ہے. آج تک کے اہل حدیث کے منہ سے میں نہیں سنا کہ قادیانی مسلم ہے. یہ ذہن ہے کیا نا بھائی جڑا اسلام چاہتا ہے نا میں 5 سال واسطے صدر، جڑا اسلام چاہے وہ ووٹ دے تے میں 5 سال واسطے صدر. ایک ہی گل ہوئی. دھکے نال قادیانیاں نوں ساڈے کولوں مسلمان کو آندے نے. مسلمان کا آپ کے نزدیک مسلم ہے، وہ آپ کے نزدیک مسلم ہے. بندے لاؤ، بات نہیں کر سکتے، بندے لاؤ، بندے لاؤ. اچھا جی، ہم نے تو مسلم کی تعریف حدیث سے کی. سنیں ذرا خاموش. ہم نے مسلم کی تعریف حدیث سے کی کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو یہ کام کریں. اب یہ بتائیں کہ مسلم وہ ہوتا ہے جو جماعت المسلمین میں صرف جو کراچی والی اس میں شامل ہو جائے. یہ نکال کر دکھائیں. اچھا بھائی یہ مجھے بتائیں کہ من فارق الجماعت عقید شبرا فقط خلع ربقۃ الاسلام من عقیہ. جو شخص جماعت سے بالش پر الگ ہوتا ہے، اسلام کی رسی گردن سے نکال دیتا ہے. اسی طرح ہے نا، حالانکہ وہ تو کلمہ پڑھتا ہے، نماز آپ کے طریقے پر پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، زکات دیتا ہے، سب کچھ کرتے ہیں، پھر وہ مسلم کیوں نہیں ہے؟ کیا کہا ہے؟ الفاظ پورے من فارق الجماعت عقید شبرا، بتائیں ذرا. آگے کیا ہے؟ جو شخص جماعت بالش پر چھوڑے فقط خلع ربقۃ الاسلام من عنقی، تو اپنے رسی اسلام کی اس نے گردن سے اتار پھینکی. کافر ہو گیا وہ؟ تو کیا ہو گیا؟ نہیں کافر ہو گیا. کیا ہوا؟ نہیں کافر ہو کیا ہوا؟ اس کو کافر کہا. ہوا کیا بھائی؟ ہوا کیا؟ گناہگار، گناہ کبیرہ کا مرتکب. اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جماعت چھوڑے اس کو قتل کرو. کس کو قتل کرو؟ اس کو جو جماعت چھوڑے، مفارقت کرے جماعت سے، اس کو قتل کرو. جی. اس لیے کہ کافر ہو گیا. تو کیا ہو گیا؟ جو بدکاری مسلم کرے کو اس کو بھی قتل سکتے کر دو. ہیں؟ مسلم کو آپ قتل کر سکتے ہیں؟ ابھی بتا دو. اگر میں ثابت کر دوں کہ مسلم کو قتل کر سکتے ہیں، کس چیز میں بتا دوں. اگر بتائیں نا. مسلم کسی مسلم کو قتل کرے تو اس کو، تو کیا ہوا؟ مسلم اگر بدکاری کرے تو اس کو، تو کیا ہوا؟ وہ کافر تو نہیں ہوگا نا جس کو قتل کیا ہے. ہاں. مقتول بھی کافر نہیں. ایک عورت نے بدکاری کی، اللہ کے رسول نے اس کو پتھر مار مار کر مار دیا. خالد بن ولید نے کہا کہ یہ بری عورت ہے. اچھا. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر پورے مدینے پر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے اللہ سب کو معاف کر. سنیں میری بات. نبی نے اس کا جنازہ میری پڑھایا. بات سنیں. کافر تھی نا؟ میری بات سنیں. یہ کافر تھی. سنیں میری بات. آپ ایک پوسٹر کہاں سے آ گئے؟ سنیں آپ ایک پوسٹر چاپے، اس میں لکھے کہ بریلوی دیوبندی مسلم ہے. آپ لکھ سکتے ہیں، پوسٹر چاپ سکتے ہیں اپنے رسالے میں. میں چیلنج دیتا ہوں، آپ لکھ سکتے ہیں اپنے رسالے میں.
लिख के अपने रिसाले में पोस्टर छापे, ले लेना, मैं पैसे आपको दूंगा, पोस्टर मैं छापूंगा, पोस्टर में छापूंगा। अभी ना आप हो। लिखेंगे बरेलवी देवबंदी मुस्लिम है। अभी छड़कड़ों से खेलो। अभी छोड़, अभी जवाब नहीं देते, छड़कर ले लेना, जवाब होगा। ले कहाँ से देंगे आप? किसी बड़े को मुनाफिकत करते हैं आप, मुंह पे कुछ है, दिल पे कुछ है आपका। पोस्टर के पैसे मैं दूंगा, मसूद भी ऐसी को ले आओ। पोस्टर के पैसे मैं दूंगा। मसूद अमीर मोमिनीन बहुत दूर की बात है, वो बहुत दूर की बात है। निकाले आप लिखेंगे पोस्टर, लिखूंगा, पोस्टर लिखूंगा। ले ले 500 रुपए देंगे आप? मैं रात को आता हूँ, रात को मैं आपके पास आता हूँ, अगर आप लिख के देंगे मुझे हम पोस्टर छापेंगे कि बरेलवी देवबंदी मुस्लिम है, हाँ, लिखेंगे, 5,000 रुपए निकालें। लिख के दे दो, लिख के दे दो। कह रहे अगर हम लिख के दे दें कि हम ये पोस्टर छापेंगे कि जिसमें ये लिखेंगे कि बरेलवी देवबंदी मुस्लिम हैं, तो ये हमें 5,000 देंगे। ये तय हो गया ना? इधर लिख के देवबंदी बरेलवी मुस्लिम है। लाए मुझे दे। अरे मैं लिख के देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ। 5,000 सामने रखे हैं। सबर करे, सबर करे, सबर करे, अभी सबर करे। देवबंदी बरेलवी आज दी दिहाड़ी साड़ी बन गई है। हम इश्तिहार, सबर करे, सबर करे, हम इश्तिहार छापेंगे। 1000 तालू दे जावांगे। ये बड़े पानी जानी पे आया है। उस तरफ इधर 10 पत्थर करे, 10 पत्थर करे, दे मुझे, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਨਸਲ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਸਖਤ ਕਰੋ, ਪੈਨਸਲ ਦਿਓ ਨਾ, ਪੈਨਸਲ ਦਿਓ, ਪੈਨਸਲ ਦਿਓ ਨਾ। हाँ करता हूँ। जमानत 5,000 की रखो उधर। और मैं 5,000 हम लेंगे, हम छापेंगे। 5,000 रखे, 5,000 रखे। आप भी छापेंगे, हम छापेंगे। 5,000 देना, 5,000 ये तो मुझे देना। मुझे देंगे उसको तो तब करेंगे 5,000 जमा कराएं। भाग जाएंगे आप। 5,000 कहाँ गए? 10,000 गए। अरे चले मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। हमें कहा कि आप छापें। हाँ तो आप पैसे में दे दूंगा, पैसे में दे दूंगा, या पैसे दे दूंगा या मैं खुद छापूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुनाज़रा आपकी खिदमत में इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान की जानिब से पेश किया जा रहा है। इंटरनेट पर हमारा पता है www.ircpk.com, www.ahlulhadith.net, www.munazara.org। मजीद मालूमात के लिए इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान, फ़ोन नंबर 0301 56158881, 0345 5093 749। शुक्रिया। अच्छा चले जी, चले 4,500 दे रहे हैं। 4,500 चलो 4 पे मुकाओ, 4 पे मुकाओ, 4 पे। अच्छा 4 पे मुकाओ यार, कल 4 रिक्वेस्ट कर देने पे नसम है जान दियो, जान दियो। अच्छा दस्तखत करवाओ इन्हां कोलों, इन्हां दी शिकस्त वाली। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲਿਸ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਛੀਨ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਖੈਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ आजकल कॉलेज ही होंगे जिस टाइम मर्जी आ जाओ, बिल्कुल ही जा रहे। पर 4,000 इन्हों को जरूर लेना। अच्छा हमें तो बहुत खुशी हुई, हमें बहुत खुशी हुई, हमें बहुत खुशी हुई। वैसे मेरी बात आपको समझ आपको सुने ना, जवाब लेना उसका। हाँ मुझे अपना पता दे। मुस्लिम जो है ना, मुस्लिम जो है ना,
اس میں گندے عقیدے کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں, اچھے عقیدے کے بھی شامل ہو جاتے ہیں, منافق بھی. اس پورے مجموعے کو مسلم کا مجموعہ کہا جائے گا. اس میں جہنم میں جانے والے بھی ہیں اور جنت میں جانے والے بھی ہیں. بریلوی شرک کرتے ہیں, مشرک ہیں, لیکن شرک کے ساتھ ساتھ مسلم ہیں. اس لیے مسلم کے نبی نے تعریف مسلم کی کر دی کہ جو نماز اس طریقے سے پڑھے, جو اس طریقے سے ذبیحہ کھائے, قبلے کی طرف منہ کرے, فذالک المسلم, یہ مسلم. مسلم کے بعد مومن, اللہ کہتا ہے مومن بھی جو ہے مشرک ہوتے ہیں. تو مومن مشرک ہوئے نا, خالص مشرک نہیں. پھر کون سے کیا کہلائے گا وہ؟ مومن مشرک کے ایمان لانے کے بعد شرک کر رہا ہے. ہاں حدیث کا ترجمہ ہے, ٹھیک ہے, ہاں بتایا, حدیث کا ترجمہ کریں. نبی نے کہا فذالک المسلم. نبی کو چھوڑ گئے, اب تو نبی کو چھوڑ گئے. بھائی میں نے مولوی صاحب کے ساتھ آواز تیز کیا, آپ کے ساتھ میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں. مولوی صاحب سے معافی چاہتا ہوں. آپ نے اس بات کو مان لیا کہ آپ اس میں پھنس گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com, www.ahlulhadith.net, www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 030156158881, 03455093 749. شکریہ.